السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایس ٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 28 صفر المظفر ہے اور آج کے دن نواسۂ رسول، امام مظلوم، خلیفہ راشد سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے نواسے ہیں۔ قرآن مقدس میں جو آیہ مباہلہ ہے جہاں پہ 5 نفوس قدسیہ کا ذکر ہے، وہ ڈیوائن سلیکٹڈ، وہ پرسنالٹیز جنہیں اللہ نے منتخب کیا، ان میں سے آپ ایک ہیں۔ اب نا انا کی عملی تفسیر ہیں، ڈیوائن سلیکٹڈ ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حدیث کسا ہے وہ آل عبا کے تحت آپ نے انہیں اس چادر میں بھی شامل فرمایا اپنے اہل بیت میں۔ تو یہ 5 تن جو ہم لفظ بولتے ہیں، 5 ڈیوائن سلیکٹڈ، یہ سلیکشن اللہ کی ہے، اور انہیں پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا کیا ہے۔ حدیث کی کتب میں ان کے کثرت کے ساتھ فضائل ملتے ہیں۔ تو امام حسن المجتبیٰ 15 رمضان 3 ہجری کو کی شب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال 28 صفر المظفر کو ہوا۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات میں آپ 7 سال تک جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش میں اور آپ کی قربت میں اور فیوضات و برکات سمیٹتے رہے۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا ان کے گھر میں آ پہنچا ہے۔ تو آپ نے یہ خواب کریم آقا سے بیان کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی، اور آپ کی ولادت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے مقطوع النسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا، اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی عملی اور بنیادی تفسیر پیش کر دی۔ تو آپ سورہ کوثر کی عملی اور بنیادی تفسیر بھی ہیں، چونکہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ تو مفسرین کے جو اقوال خیر و برکت کی کثرت ہے، اس سے مراد نبوت و رسالت بھی ہے، امت بھی ہے، جنت کی نہریں بھی ہیں، اس سے مراد اہل بیت اطہار کی کثرت بھی ہے، حضور کی آل کی کثرت، تو اس کی عملی تفسیر بھی ہے۔ پھر سرورت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا نام رکھا گیا شبیر و شبر، سیدنا علی نے رکھا، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہارون علیہ السلام کے فرزند ان کے نام پہ، تو آقا علیہ السلام نے ان کا نام پھر بدل کر حسن اور حسین رکھا، شبیر و شبر سے، یعنی امام حسن کا نام پھر، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا امام حسن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ اپنے دست مبارک سے فرمایا، اور بالوں کو منڈوا کر اس کی ہم وزن چاندی صدقہ کی، اسد الغابہ میں ہے۔ تو یہ 7ویں دن عقیقہ کرنا اور بالوں کی مقدار چاندی صدقہ کرنا، یہ سیدنا امام حسن المجتبیٰ کے ولادت کے وقت 7ویں دن حضور نے کیا، اور یہ سنت رائج ہو گئی امت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور عقیقے میں دمبا ذبح کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ کی کنیت صرف ابو محمد تھی، اور آپ کے القاب بہت کثیر ہیں، جن میں طیب، تقی، سبت اور سب سے زیادہ مشہور ہے محمد بن طلحہ شافی کا بیان ہے کہ آپ کا سید لقب جو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو ہے وہ سید ہے، سردار ہے، ٹھیک ہے۔ اور روایت میں ہے کہ یہ فئتین عظیمتین، مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو سیدنا امام حسن نے امت کو بچایا، جیسے سیدنا امام حسین نے جان کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو بچایا۔ تو بڑے نواسے نے امت کو بچا کے اتحاد کی لڑی میں پرو دیا، اور اقتدار کو ٹھوکر مار دی، اور امت کی خاطر اور
خون خرابے اور فساد سے بچنے کے لیے عظیم قربانی دی، لیکن سیدنا امام حسن کو جودہ بن اشعث کے ذریعے زہر دیا گیا، جسم کے 72 جگر کے ٹکڑے ہوئے، اور جب آپ کا جنازہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا تو مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا، تو اس کی ایما پہ کریم آقا کے پہلو میں تدفین سے روک دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، جن کے بارے میں روایات ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنہیں زندگی میں ہی جنت کی سرداری کی ضمانت مل گئی، جنت کی نہیں، جنت کے لیڈرز ہیں وہ لیڈ فرام دا فرنٹ کا ٹائٹل حضور نے دے دیا۔ تو اس قریب کے دور میں جب لوگوں نے سنا تھا حضور کی زبان سے، اس کے باوجود بھی اتنی نسبتیں، فضائل، کمالات کے باوجود بھی جنازہ دفن نہیں ہونے دی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس کا نام نہیں بتاؤں گا، فتنہ و فساد پیدا ہوگا اور اللہ ضرور اس شخص سے انتقام لے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی امت کی لاج رکھ لی، صبر دیکھیں، سخاوت دیکھیں، صدق دیکھیں کہ کتنا بڑا دامن ہے اہل بیت نبوت کا۔ اور پھر جب آپ کا جنازہ دفن نہیں ہونے دے رہے تھے تو امام حسن نے ایک وصیت کی تھی، مجھے اپنے نانا کے پہلو میں لے جانا، اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں فاطمہ بنت اسد یعنی اپنی دادی حضرت علی کی والدہ کے پہلو میں دفن کر دینا، میں فتنہ حرم مصطفیٰ کو خون آلود نہیں دیکھنا چاہتا۔ سوچ کی نفاست دیکھیں، اتنی قربانی، ظرف کی وسعت دیکھیں۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا مروان سے کہ اگر میرے بھائی یہ وصیت نہ کرتے تو میں دیکھتا تو کیسے دفن نہیں ہونے دیتا۔ وہ باپ کی جاگیر بنا لیا تھا انہوں نے سلطنت کو، خلافت بکھر گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جب وہاں پہ واپس لا رہے تھے تو تیروں کی بوچھاڑ کی گئی مروان کے حکم سے۔ یہ مروان وہی ہے جو پیدا ہوا تو کریم آقا کے پاس لائے تو فرمایا یہ لعین ابن لعین ہے، اس کی وجہ سے میری امت مصیبت میں مبتلا ہوگی۔ لوگ سوائق المحرکہ کی روایت دیکھ لیں، حکم اور اس کے آس، یہ ان کے جو والد تھے یہ کریم آقا کی معاذ اللہ نقلیں اتارا کرتے تھے، اس خاندان کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا۔ یہ بعد میں پھر روایات ہیں کہ کسی نے جو ہے وہ اجازت لے لی تھی، بہرحال اس میں بعض ذرائع کہتے ہیں ضعف ہے، بعض کہتے ہیں مستند ہے۔ تو یہ وہ مروان بن حکم ہے کہ جس نے سیدنا امام حسن کے جنازے پر بھی تیر برسوائے تھے، اور جس میں اقدس کا کوئی حصہ نہیں تھا کہ زہر کی شہادت کے بعد جنازے میں تاریخ انسانیت کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی کی شہادت کے بعد اس کے جنازے پہ بھی اس کے جسم کو تیروں سے چھلنی کیا گیا۔ وہ کون تھا جسے رسول اللہ نے جنت کا ٹائٹل دیا، جسے آقا جنت کی سرداری کا پروانہ عطا کریں، ان کے جنازے پہ نواسے کے تیروں کی بوچھاڑ ہو۔ یہ کون سا دین اسلام ہے؟ یہ کون سی مودت اہل بیت ہے؟ تو دین تو سرچشمہ ہے جہاں سے پھوٹا ہے وہ نفوس قدسیہ، ان کو لہو لہان کر کے جو اسلام کا پولیٹیکل آرڈر وہیں سے بگاڑا گیا، باریک واردات ڈالی گئی، لوگ کھل کے بات نہیں کرتے۔ تو سیدنا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں، جو ان کو دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کریم آقا کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک کندھے پر امام حسن کو اور ایک کندھے پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جا رہے تھے اور باری باری دونوں کا منہ چومتے جاتے۔ تو سیدنا عمر فاروق کے بارے میں بھی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسنین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے، تو کسی نے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا، اس سجدے کی طوالت بھی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ دوش پیمبر پہ حسنین سوار تھے، امام حسن یا امام حسین، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا خوب سواری ہے، تو فرمایا عمر یہ دیکھو سواری تو خوب ہے، سوار بھی کتنے خوبصورت ہیں، خوب ہیں۔ تو حضور کی نگاہ میں جو ان کا مقام و مرتبہ تھا، جو محبت تھی، اسی لیے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ امت یہ لیسن بھول چکی ہے، اپنی بیس بھول چکے ہیں، آئیڈیالوجیکل اسپریچول کنیکٹیویٹی۔ میں تم سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا سوائے اس چیز کے کہ میری اہل بیت سے تعلق مودت رکھنا، محبت نہیں کہا۔ مودت کا معنی ہے
کہ معیت، فنائیت، جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو ایسے ہی تاکہ تمہاری اسپریچول کنیکٹیوٹی اہل بیت کے بغیر تمہارا ایمان کا گزارا نہیں ہے۔ یہ بیس ہے، آکسیجن ہے اہل بیت۔ اہل بیت سے مودت آکسیجن ہے، جسم میں بلڈ آکسیجن جیسے ہوتی ہے، تو ہماری روح کی آکسیجن مودت اہل بیت ہے، ہمارے ذہن کی آکسیجن مودت اہل بیت ہے، ہمارے پھیپھڑوں کی لنگز کی آکسیجن مودت اہل بیت، ہمارے جگر میں بہنے والے خون کی روانی میں مودت اہل بیت ہونی چاہیے۔ مودت کا یہ معنی ہے، مودت کا یہ معنی ہے چاہے ہم سوئیں، جاگیں، اٹھتے بیٹھتے، ہر لحظہ حضور کی آل کا دامن ساتھ رہنا چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ وہ آکسیجن ہے، یہ وہ بیج ہے جو آبیاری عطا کرتا ہے ایمان کو فراوانی کی۔ ایمان تب تقویت پکڑتا ہے، اسٹرینتھن ہوتا ہے، جب اہل بیت سے محبت ہو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ان کا منہ چومتے تھے کہ امام حسن جو تھے وہ سر سے سینے تک کریم آقا کے مشابہ تھے۔ کئی صحابہ آپ کو صرف اس لیے ملاقات کے لیے آتے حضور کے وصال کے بعد کہ ان کو دیکھ لیتے تو تسکین ہو جاتی کہ گویا رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، اور سینے سے لے کے قدمین مبارک تک آپ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشابہ تھے، یعنی ظاہر میں، شمائل میں، وہ حلیے میں، مشابت میں وہ شبیہ مصطفیٰ تھے، مظہر علی تھے، باطن میں بھی وہ سیرت و کردار مصطفیٰ کی جلوہ فگن تھے۔ تو کئی صحابہ تابعین کا بیان ہے کہ امام حسن جب مدینے میں چلتے تو جسم اقدس، بعض تو ہوتا ہے نا کہ جسم اقدس آپ کا ہے، چال حضور کی ہے، یہاں پہ امام حسن باہر نکلتے تو چہرے کو دیکھتے تو لگتا گویا رسول اللہ آ گئے ہیں، اور چال ڈھال کو دیکھتے تو وہ حضور کی سیرت و کردار کا رنگ نظر آتے۔ تو یہ دو نفوس قدسیہ حسنین کریمین، یہ وہ ذات، وہ ہستیاں ہیں جو حلیے میں بھی حضور کا مشابہ ہیں، مظہر ہیں، سیرت و کردار میں بھی مظہر مصطفیٰ ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اللہ نے امام حسن کو وہ کمال بخشا ہے، فضیلت بخشی ہے کہ کوئی حسن کا چہرہ دیکھتا تو کھو جاتا کہ گویا حسن و جمال مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی۔ تو حسن و جمال مصطفیٰ کی جھلک اور اس کا مظہر سینہ حسن المجتبیٰ میں اور چہرے حسن المجتبیٰ میں، حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی زلفوں میں نظر آتا، اور ساتھ گفتار جب ہوتی تو گویا منہ سے موتی جڑ رہے ہیں، کریم آقا تکلم فرما رہے ہیں کہ ظاہر کا فیض اور باطن دونوں کا فیض سمٹ کر حسنین کریمین کی شخصیت میں موجزن کر دیا اللہ نے۔ تو بات تو ہوتا ہے نا کہ کوئی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اگر شخصیت تو ان کی ہے مگر ان کے بعض رنگ صحابہ کے ایسے لگتا کہ سخاوت کسی صحابی کی، حضور کی سخاوت حضور کی بھی ہوئی، صدیق اکبر کی جیسے، فاروق اعظم کی ایڈمنسٹریشن لگتا تھا کہ حضور ایسے ہی انتظام فرماتے، عثمان غنی کی سخاوت مصطفیٰ کا پرتو تھی، مولا علی کا علم، فضل، شجاعت آقا علیہ السلام کا مظہر تھی۔ مگر ان نفوس قدسیہ حضرات صحابہ کرام علیہ السلام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات اپنی تھی، حلیہ اپنا تھا، لیکن یہاں پہ تھوڑی صورت مختلف ہے، یہاں حلیہ بھی ہو بہو مصطفیٰ کا ہے، سیرت و کردار کی جھلک بھی مصطفیٰ کی۔ یہ صرف حسنین کریمین کو فضیلت حاصل، پوری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ تو حضور کے ظاہر میں بھی مشابہت، حضور کے باطن میں بھی مشابہت، چہرہ بھی عکس جمال مصطفیٰ کا انعکاس، اور باطن، شخصیت، سیرت، کردار اور خصائل بھی حضور علیہ السلام کے سیرت و کردار میں ڈھلے ہوئے نظر آتے۔ یہ ہیں امام حسن المجتبیٰ۔ امام بخاری اور مسلم لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام امام حسن کو کندھے پہ بٹھائے فرما رہے تھے، خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حافظ ابی نعیم بکرا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجماعت پڑھا رہے تھے، اچانک امام حسن آ گئے اور وہ دوڑ کر پشت پر سوار ہو گئے۔ تو یہ کہہ کر آقا علیہ السلام نے نہایت نرمی کے ساتھ سر اٹھایا، اختتام نماز پر آپ سے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہ میرا گل ہے، یہ میرا بیٹا، یہ سید ہے، ان قریب دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ امام نسائی نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں امام حسن تھے، حضور نماز پڑھانے کے لیے آئے
نماز میں مشغول ہو گئے، جب سجدے میں گئے تو طول دیا تو آپ پر نئی وحی بھی نازل ہو گئی۔ اور ایک دفعہ امام حسن آپ کی گود میں بیٹھے داڑھی مبارک سے کھیل رہے تھے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، اس کے بعد میں زار و قطار روتا جب بھی امام حسن کو دیکھتا ملتا، حضور کی یاد ستاتی، اتنی محبت تھی۔ تو آپ کی جو قربانیاں ہیں ان کے حوالے سے سیدنا ابو بکر کے دور میں آپ کا ذکر ملتا ہے لیکن کم۔ سیدنا عمر کی جو 6 رکنی کیبنٹ تھی جو منتخب ہوئی تھی انتخاب کے لیے، اس میں بطور گواہ امام حسن موجود تھے، اور آپ حیران ہوں گے سیدنا عمر اور عثمان کے دور میں بہت ساری معرکوں میں آپ نے شرکت بھی کی ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ شرکت کی۔ اور یہ سیدنا عمر عثمان یہ بڑا اکرام کرتے تھے اہل بیت کا، قرابت داری کا حق، صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں جو معاملہ تھا۔ اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ چونکہ حلم و بردباری اور سخاوت کا مرقع تھے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی عملی تفسیر تھے۔ اہل بیت کی یہ خوبی ہے بالخصوص نواسوں کی کہ قرآن کی بعد آیات پڑھیں تو اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کریں تو لگتا ہے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور حقیقتاً والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو آپ کا ایک غلام تھا، اس سے ایک برتن ٹوٹ گیا تو امام نے فرمایا، اس نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے آپ غصہ نہیں کرتے، تو آپ نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ، وہ مسکرایا، کہنے لگا بس؟ فرمایا والعافین عن الناس، جا آج سے تجھے آزاد کیا سے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر پریکٹیکلی بتا دی۔ تو آج ہم کیوں دور ہیں کہ ہم اس قرآن اور سنت کی عملی تفسیر نہیں بن پاتے، ہمارے لفظ رہ گئے۔ تو عملاً قرآن اور سنت کو اگر سانچے میں دیکھنا ہے تو امام حسن المجتبیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر سیدنا امام حسن المجتبیٰ پہ ابتلاء اور آزمائشیں بھی بڑی آئیں۔ ابن طلحہ شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عباس اور ابن عمر سے ایک روایت کے متعلق پوچھا، ٹھیک ہے، تو ابن عباس نے یوم جمعہ اور یوم عرفہ کے حوالے سے کچھ ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام سے پوچھو، ان کا جواب اس سے بہتر ہوگا۔ یہ ابن عباس اور ابن عمر کی گواہی ہے، سوائق المحرکہ مطالب السوال میں بھی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں امام حسن زبردست عابد تھے، زاہد، عالم بھی تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی باہر حج کرنے کے لیے جاتے تو آپ پیدل جاتے، ورد کرتے ہوئے جاتے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اپنا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا، بعض اوقات نصف مال۔ اور ایک دفعہ ایک ہے کہ ایک شخص سے باغ خریدا آپ نے 1,00,000 دینار میں۔ یہ غور سے سنیے گا، یہ صاحب ثروت لوگوں کے لیے لیسن ہے امام حسن کی زندگی سے۔ تو بعد میں پتہ چلا وہ شخص غریب ہو گیا، آپ نے 1,00,000 میں خریدا، اسے پیسے بھی دیے تھے لیکن کاروباری حالات نہیں، اس کا نقصان ہو گیا۔ آپ نے وہ باغ جو اس سے خریدا تھا 1,00,000 دینار دے کے، 1,00,000 دینار دے چکے تھے، پھر کہیں بعد کچھ سالوں بعد وہ غریب ہو گیا شخص، تو آپ نے وہ باغ جو اس سے خریدا تھا پیسے 1,00,000 دینار دے کے، آپ نے اسے تحفے میں واپس کر دیا۔ اب تو غریب ہے تو یہ مجھے تحفہ کر دیتا۔ اور آپ کے لوگ کہیں، یہ صاحب ثروت لوگ سنیں، میں اکثر دیکھتا ہوں یہ سوشل میڈیا پہ ایک آٹے کا تھیلا، کسی کو کوئی پیکیج یا کوئی تقسیم کرنے، پکچر بنوا لیتے ہیں کہ آج ہم نے یہ ہیلپ۔ ویلفیئر سوسائٹیز والے سنیں ذرا، خدا کا خوف کریں، امام حسن علیہ السلام کی سیرت کیا ہے سنیے گا ذرا، بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام پوری زندگی اپنے کندھے پہ راشن رکھ کے اپنے رشتہ داروں اور غریبوں کو رات کی تاریکی میں ان کے گھر پہ دستک دیے بغیر ان کے دروازے پہ دے آیا کرتے۔ جب آپ کا شہادت ہوئی تو بعد میں ایون آپ کا ہی نہیں، امام محمد الباقر کے بارے میں بھی ہے، زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، بعد میں لوگ رشتہ دار لوگ جب انہیں پتہ چلا کہ راشن آنا بند ہو گیا تو وہ آپ کی قبر مبارک پہ زار و قطار رونے لگے کہ ساری زندگی ہماری کفالت امام حسن کے در سے ہوتی رہی مگر انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، خرچ بھی قطرے لوجہ اللہ۔ تو اہل بیت کا خرچ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی عزت بھی، نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اتنا بڑا وسیع ظرف، لیکن امت نے کیا حال کیا،
زہر دیا، ایک کو کربلا میں شہید کیا۔ آج ان نفوس قدسیہ کی اگر ہم شخصیت پر عمل کریں تو معاشرے میں یقیناً تبدیلی آ سکتی ہے۔ ان نفوس قدسیہ کو میرا ایک مطالبہ ہے آخر میں کہ نصاب میں پہلی سے لے کے پی ایچ ڈی تک کانفرنسز میں، مقالوں میں شامل کیا جائے۔ اور یہ میں دکھتے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج 28 سفر ہے، حکومتی سطح پر، قومی سطح پر آپ باقی مشاہیر کا، پولیٹیکل اپنے لیڈرز کا دن تو مناتے ہیں، کاش کہ آج قومی سطح پر اسلام آباد میں سیرت سیدنا امام حسن کانفرنس ہوتی۔ قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کس کے لیے؟ اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک یونیورسٹی آپ نے بنائی ہوئی ہے، جہاں سے دین کے چشمے پھوٹے ان کے لیے اگر ایک کانفرنس نہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ کیوں خیر و برکت اٹھ گئی؟ آپ نے اپنے مشاہیر بدلنی، اپنے پولیٹیکل لیڈر، اپنے کسی اور کے لیے تو اتنے کعبے، فنکشن، سیمینارز، کانفرنسز ہوتی ہیں، کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، ایک آل رسول کے امام، جنت کے جوانوں کے سردار کے لیے ایک کانفرنس نہیں تھی، ایک ٹی وی پروگرام نہیں تھا؟ پی ٹی وی پہ آج میں دیکھوں گا نا، کیا امام حسن کی شہادت پہ کوئی پروگرام چلا ہے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کون سی سمت ہے آپ کی؟ ہم اسی سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے سنو ٹی وی نے بارگاہ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی یاد میں جو کچھ کیا تاکہ آپ سے کنیکٹیویٹی رہے، ہمارا کام ہے اپنا فرض ادا کرنا، گھر لٹانا، جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔